تفسیر یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس۔ نازل کرنے کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا۔ لباس اتارا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ لباس کا پہننا اللہ کا حکم ہے، یعنی لباس اللہ نے بنایا اور اس کے پہننے کا حکم اوپر سے اتارا، یعنی وحی کے ذریعے۔ اور دوسرا معنی کہ آسمان سے بارش برسی اور زمین نے ایسی چیزیں اگائیں کہ جن سے انسان نے اپنا لباس تیار کیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تم پر لباس۔ اور لباس کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پہنی جائے، خواہ وہ گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں، امن کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں، خواہ کوئی مرد پہنے یا عورت پہنے یا بچہ پہنے، تو ہر وہ چیز جو پہنی اوڑھی جاتی ہے وہ لباس کہلاتی ہے۔ تو ہم نے تم پر لباس اتارا، یعنی لباس پہننے کا حکم ہم نے دیا اور اس کی ضرورت تمہاری فطرت میں رکھ دی۔ یواری، جو چھپاتا ہے، یواری موارات سے ہے، واو رے یہ اس کا روٹ ہے۔ یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، تمہارے جسم کے قابل شرم حصے ڈھانپتا ہے۔ تو گویا لباس پہننے کا خاص طور پر مقصد کیا ہے کہ انسان کے جسم کے وہ حصے جو دکھانے معیوب ہیں ان کو چھپایا جائے۔ وریشا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے یا زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریشن، ریشت ان کی جمع ہے۔ ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو، اور بطور استعارہ یہ لباس کے لیے استعمال ہوا، زیب و زینت کے لیے، کیونکہ پرندے کا پر پرندے کے لیے خوبصورتی کا باعث۔ اگر پرندوں سے پر اتار دیے جائیں، اور کبھی آپ نے ایسی مرغی دیکھی ہوگی کہ جس کے پر اتارے ہوں، اترے ہوئے پروں کے ساتھ اور پروں کی موجودگی میں مرغی کی شکل میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پرندے کا پر پرندے کے لیے زیب و زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے۔ اسی لیے ریشہ کا پہلا معنی کیا کیا گیا ہے؟ زینت، خوبصورتی، کہ یہ تمہارے لیے جسم ڈھانکنے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورتی حاصل کرنے کا بھی۔ اسی طرح ریش کا معنی مال بھی کیا گیا ہے، کیونکہ مال سے بھی زینت حاصل ہوتی ہے، مال سے بھی انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں پھر ریشہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زینت یا خوبصورتی۔ تو ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ جب آپ لباس پہنتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش مما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی۔ الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش، اللہ کا شکر کہ جس نے عطا کیا مجھے ریاش میں سے، یعنی مال میں سے یا عمدہ لباس میں سے، کہ جس کے ذریعے ما اتجمل به فی الناس، لوگوں کے درمیان میں جمال حاصل کرتا ہوں، وَأُوَارِي بِهِ عورتی، اور اس کے ذریعے میں اپنے جسم کے ڈھانپنے والے حصوں کو ڈھانپتا ہوں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک لباس وہ ہے جو ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہمارے ظاہر کو ڈھانپتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو ہمارے باطن کو ڈھانپتا ہے۔ ایک لباس وہ ہے جو جسمانی زینت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا لباس وہ ہے جو روحانی زینت کا ذریعہ ہے، جو باطنی زینت کا ذریعہ ہے۔ ایک حسی لباس ہے اور ایک معنوی ہے۔ یہاں دونوں لباسوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی خوبصورتی صرف ظاہری لباس میں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے باطنی لباس کی بھی ضرورت ہے جو لباس تقوی ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تو تقوی کا لباس بھی دراصل اندر کا لباس ہے، اور جب اندر ہوتا ہے تو وہ باہر بھی جھلکنے لگتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى
ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے قرآن کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، یعنی احکامات مراد ہیں، یعنی یہ لباس کا پہننا اللہ کے احکامات میں سے ہے، یعنی لباس کو اس طریقے پہ پہننا جس طرح پہننے کو کہا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور دوسرا آیت یعنی کونی، یعنی نشانی، یعنی لباس کا بنایا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تمام جانور، پرندے ہوں یا درندے ہوں یا سمندر کے جانور ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل لباس دے دیا، لیکن انسان کے لیے چوائس رکھی، ویرائٹی رکھی، اور اسے کیا حکم دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے وہ ایسا لباس تیار کرے جس سے اس کے جسم کو حفاظت بھی ہو، پروٹیکشن ہو، کمفرٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے جمال اور وقار کا ذریعہ بھی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ لوگ بات سمجھ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، شاید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لباس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے آپ دو کتابوں میں سے لباس کے آداب کا چیپٹر پڑھیں گے، ایک ہے منہاج المسلم صفحہ 225، تو پیج 225 پر جو اردو ورژن ہے اس میں لباس کے آداب موجود ہیں، سب احادیث اور آیات جو بھی اس بارے میں آتی ہیں وہ وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے آداب زندگی، پیج 24، جس میں آپ مزید تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے لباس پہننا اور صحیح لباس پہننا۔ تو ہمارا دین لباس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننا ہم پر لازم ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ لہذا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، جس طرح ایک پرندہ یا پلکڈ ہین جو ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ اتنی گندی لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان اگر لباس کے بغیر ہو تو وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ نہیں۔ لباس خوبصورتی ہے، لباس کو زینت کہا جا رہا ہے، نہ کہ بے لباس ہونے کو۔ لیکن چونکہ شیطان نے انسان کے ساتھ جو دشمنی کی، اس میں پہلا کام کیا کیا کہ انسان کو بے لباس کیا، اور اس سے اس کی زینت اور اس کا وقار اور اس کی عزت اتاری۔ یعنی لباس جو ہے وہ پروٹیکشن اور عزت اور وقار اور جمال سب کا ذریعہ، اور اب دنیا میں آ کر بھی وہ بے لباس ہونے کو انسان کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو بنا رہا ہے۔ اس چیز کو، اس عمل کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ یا تو انسان بے لباس ہو یا یہ کہ بہت ہی مختصر لباس والا ہو، دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو لباس ویسا ہو جیسا اللہ کا حکم ہے یا جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ نہ انسان کی عبادت قبول ہے اور نہ باقی اعمال۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو ہر وقت لباس کی ضرورت ہوتی، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے لباس، ہمیشہ انسان کو لباس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر انسان بے لباس ہے اور بے لباس ہو کے لوگوں میں گھوم پھر رہا ہے تو وہ مستقل طور پر نافرمانی کی حالت میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حکم اتارا تھا کہ وہ پہنے، اور وہ نہیں پہن رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اس میں پھر فرق بھی ہے، مرد کا لباس کیسا ہو، عورت کا کیسا ہو، اس کی تفصیلات آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے جس طرح کا لباس ضروری ہے، اگر وہ اس لباس میں نہیں، یا اس لباس سے بے نیاز ہے، یا اس کی پابندی نہیں کر رہی، تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی۔ اور اسی طرح مرد بھی، یعنی یہ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، اور یہ فطرت میں ہے۔ سارے جانور بالباس ہیں، جو بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا، چاہے وہ فیدرز ہیں، چاہے وہ بال ہیں یا کھال ہے، یا جیسے فش وغیرہ کا اپنا ایک خاص لباس ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان میں کتنی مختلف طرح کی ورائٹی ہے، کلر سکیم ہے، ڈیزائنز ہیں، رنگ ہیں۔ تو انسان کو خوبصورت لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ بھی اپنے لباس میں طرح طرح کی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا لازم ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جسم کو
ڈھانپنے والا ہو، ساتر ہو۔ اور اس بات سے کیا سمجھ میں آئی آپ کو کہ لباس التقوی ذالک خیر، یعنی اگر کوئی انسان بظاہر اپنے اوپر کوئی لبادہ اوڑھ بھی لیتا ہے اور مخصوص قسم کا مذہبی ڈریس پہن بھی لیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنی دینداری کو ظاہر کرنے کے لیے اندر کو نہیں بدلتے، اخلاق نہیں بدلتے، صرف لباس بدل لیتے ہیں اور زیادہ دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ ان کی سوچ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی کسی کے لیے خیر خواہی آتی ہے، اور نہ ہی ان کے اخلاق میں کوئی چیز نمایاں ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں اور بہت ہی اس پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ظاہری لباس ہے دینداری کی علامت وہ پہن لیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن صرف اس ریکوائرمنٹ سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، جب تک کہ لباس تقوی حاصل نہ ہو۔ تو لباس تقوی جو ہے یہ ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی پابندی ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور باطنی لباس انسان کے اندر بھی تو قباحتیں ہیں نا، جیسے باہر قباحتیں ہیں، باہر قابل شرم چیزیں ہیں، چھپانے کے لائق چیزیں ہیں، ایسے ہی انسان کے دل کے اندر کے بعض خیالات اور نفرتیں اور بدگمانیاں اور حسد اور تکبر، یہ ساری چیزیں بھی ڈھانکنے کے لائق ہیں۔ تو ان کو کیا ڈھانکتا ہے؟ تقوی ڈھانکتا ہے۔ لباس التقوی سے بعض لوگ صرف دل کا پردہ مراد لے لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ دل کا پردہ تو بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر دل پہ پردہ آ جائے تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑیں یا ہمارے دل پہ پردے پڑیں۔ یہ تو انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ تقوی کا لباس جو ہے وہ دراصل وہ مانوی لباس ہے کہ جو انسان کی اندر کی سوچ کو بدلتا ہے، جس میں انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے۔ لباس التقوی میں پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن اللہ نے محبوب کر دیا، الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو؟ الایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ وزینہ، اور اسے خوبصورت کر دیا، سجا دیا، یعنی ایمان کو سجا دیا۔ کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دل ایمان سے سجے ہوئے۔ تو لباس التقوی جو دل کا لباس ہے اس میں سب سے پہلی چیز ایمان آتا ہے، سچا اور خالص ایمان، اللہ پر یقین اور توکل اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، جو انسان کے دل کو خوبصورت بناتا ہے اور اس سے ساری علائشیں نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد حق کا اعتراف کرنا، یعنی سچائی کو مان لینا، تکبر کو چھوڑ دینا، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی بات کے سامنے آئے تو اس میں آڑ نہ بنے۔ پھر تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا، اور جس پر کل بھی ہم نے کافی بات کی کہ تکبر سے خالی ہونا، یہ ہے تقوی کا لباس، کیونکہ تقوی انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے۔ جس کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آ جائے وہ پھر اکڑ سے کام نہیں لے سکتا، اس کے اندر فخر اور غرور نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے یکساں پیمانے رکھنا، یہ بھی تقوی سے متعلق ہے، یہ بھی اندر کی خوبصورتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے، یہ نہیں کہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو، کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی۔ یہ ہے دل کا تقوی، یہ ہے اندر کا لباس جو انسان کو زینت بخشتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر دونوں خوبصورت ہوں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہماری اکثریت صرف باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتی ہے، اور انسانوں میں سے بھی خوبصورت صرف اس کو سمجھتی ہے جس کا ظاہری حال حلیہ خوبصورت ہے، خواہ اندر خوبصورت ہے یا نہیں۔ تو اصل خوبصورت وہ ہے جس کا باطن خوبصورت ہے، اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور رویے میں بھی آ جاتا ہے، اور گفتگو میں بھی آتا ہے، اور سارے اعمال میں آنے لگتا ہے۔